ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ زندگی میں ایک کام ایسا، اس واقعے سے پتہ کیا چلا کہ زندگی میں ایک کام تو ایسا ہونا چاہیے نا جو آپ کا اور اللہ کا ہو۔ آج سے نیت کریں کہ اعمال زندگی میں ایک ایسا رکھیں گے جو کسی کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کا ہوگا، اللہ کا معاملہ ہوگا، اور آپ توسل دیکھیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیک اعمال کا توسل پیش کرنا، وسیلہ پیش کرنا، جیسے آپ نے باب اصحاب الغار الثلاثۃ والتوسل بصالح الاعمال جو امام مسلم پورا چیپٹر باندھتے ہیں کہ میں وہ چیپٹر جس کے اندر 3 غار والے بندوں کا واقعہ ہے جو اپنا اعمال صالح کا وسیلہ اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ آمین۔ اب یہ وسیلہ جو ہے، یہ وسیلہ پیش کرنا، یہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ میرے فلاں، اب ہمارے اعمال جو باقی ہیں وہ اللہ کے لیے سارے نہیں ہیں، دکھلاوا بیچ میں بہت ہے۔ یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے 60 سال بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث پڑھائی اپنے تلامذہ کو، ساری زندگی مسجد میں رہے ہیں، ساری زندگی جو ہے حلال کھایا ہے، کوئی فضول لفظ بھی کبھی زندگی میں نہیں بولا، اتنے متقی پرہیزگار کتب وقت۔ جب موت آخری جھٹکا ملا تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ میں تجھے یہ وسیلہ نہیں دیتا۔ یہ تو وسیلہ پیش کرنا اللہ کے سامنے جائز ہوا، یہ حدیث سے ہی پتہ چل گیا کہ میں تجھے یہ وسیلہ نہیں دیتا کہ یا اللہ میں نے 60 سال تیرے نبی کا حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، تو مجھے اس کی وجہ سے بخش دے، یا میں یہ وسیلہ پیش نہیں کرتا کہ میں 60 سال جو ہے تیرے قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ اس میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، آوا ہو سکتی ہے، لیکن یا اللہ یہ موت کا وقت ہے، یہ روح نکلنے کا وقت ہے، دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، اور میری آخرت کا مدار اسی لمحے پر ہے۔ ابھی جس کو کلمہ نصیب ہو گیا اس کی آخرت ہمیشہ کے لیے بن گئی ہے۔ یا اللہ میں ایک وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میں نے جو تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچایا ہے اس میں کبھی میں نے ڈنڈی نہیں ماری، میں نے اس میں کبھی بھی جو ہے غلط بیانی نہیں کی، میں اپنے اعمال، تقریر، میں اپنی تدریس، میں اپنے تفسیر، حدیث، ان ساروں کو بیان کرنے میں یہ نہیں کہتا یا اللہ کہ اس میں ریا نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا، سارا اخلاص تھا، اس میں دکھلاوا ہو سکتا ہے لیکن تیرے پیغام پہنچانے میں میں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ یا اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو یا اللہ تو مجھے خاتمہ ایمان کر دے۔ ہمارے مقررین، ہمارے تقریر کرنے والے خطباء، ہمارے پیران، ہمارے صلحاء جتنا طبقہ ہے، یہ ایک بات تو اللہ کے سامنے کہے یا اللہ تیرا پیغام کبھی تیرے بندوں تک خیانت کر کے نہیں پہنچائیں، بالکل وہی پہنچائیں گے جو قرآن اور حدیث بیان کرتی ہے، بیچ میں ملاوٹ، یہ ملاوٹ ہی سارا خراب کرتی ہے کام۔ اب یہ انسان کو ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں ہم ایک عمل، اس سے پوری تقریر سے ہمیں لبے لباب کیا ملا کہ ایک عمل زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جو آپ وسیلے کے طور پہ اللہ کو پیش کر سکیں۔ ہم اس لیے میں نے ایک اپنی ایک آپ کو نیت بتاؤں، یہ مسجد الحمدللہ ہم نے بنائی اس علاقے کے لیے، محنت ہم نے کی، لیکن اللہ کے نزدیک ایک یہ عمل ایسا ہے میں سمجھتا کہ اس میں کبھی 1 روپیہ، 25 پیسے، اس میں کبھی 1 روپیہ تنخواہ کی مد میں، کمیشن کی مد میں، یا پیٹرول کی مد میں، یا موبائل کی مد میں زندگی میں کبھی خرچ اپنے پہ نہیں کیا، اور 1 روپیہ کبھی کسی مد میں اس سے نکالا نہیں ہے۔ کبھی 1 روپیہ نکل گیا، بھول گیا تو 3 روپے ڈال دیا۔ ایک کام یہ اللہ کے لیے اس لیے کیا کہ یہ کل ہمارے قیامت میں کام آئے۔ ہر بندہ کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، کم از کم اتنا تو اللہ کے سامنے تنہائی میں کہہ سکے کہ اللہ یہ مسجد بنائی ہے، یہ مدرسہ بنایا ہے، یہ خانقاہ بنائی ہے، یہ دین کا کام کیا ہے۔
میں نے صرف تیرے لیے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، آپ ایک کام ایسا زندگی میں پکڑ لیں، آپ جب پریشان ہوں اس کا وسیلہ پیش کریں، آپ کی مشکلیں نہ حل ہوئی تو مجھے بتائیں، لیکن کریں تو صحیح نہ کوئی کام، ہمارے پاس ابھی ہے کوئی کام بتائیں۔ ہر بندہ آج جو یہ دور جا رہا ہے یہ سارا کا سارا فتنے کا دور ہے، دجال کا دور ہے، اور اس دور میں تو بچنا بہت مشکل ہے، حرام مال سے، دھوکے سے، فراڈ سے، اس میں بندہ بہت سی چیزیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ تو آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ 3 باتوں کا جو انہوں نے وسیلہ پیش کیا تھا، پہلا کہ ایک نے غلط راہ سے بچا اللہ کے ڈر سے، دوسرا ماں باپ کی خدمت بیوی بچوں سے بھی زیادہ کی، اور تیسرا جو ہے اس نے لین دین معاملات میں کلیئر تھا۔ یہ 3 چیزیں آپ زندگی میں سیٹ کر لیں، آپ دنیا میں وقت کے کتب اور بنی